बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने आपके साथ 3 शेयर करनी है। पंजाब पुलिस ने भावल नगर वाक़ये के रिएक्शन में कुछ ख़तरनाक करना शुरू कर दिया है, इस पे बात करेंगे। और साथ ही इस पे बात करेंगे ये क्या कंट्रोवर्सी है कि इमरान खान को ईद की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त थी या नहीं थी, और ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह समेत नून लीग के बड़े बड़े रहनुमाओं ने ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग का टिकट लेने से इनकार कर दिया है। ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको कुछ बयानात भी सुनवाऊंगा राना सनाउल्लाह साहब के, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब के, क्या क्या सूरत हाल है और सूरत हाल कहाँ जा रही है। बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। और जल्दी से बस आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंशाअल्लाह ये अभी कल परसों से हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स दोबारा शुरू हो जाएंगे और मसाजिद में लगने, गर्मी है वहाँ पे, उन इलाकों में गर्मी शुरू हो गई है, अब पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। इन वाटर प्रोजेक्ट्स के साथ हमारा सिलाई मशीन वाला और हमारा व्हील चेयर वाला प्रोजेक्ट वो भी जारी व सारी है, क्योंकि बहुत सारे आप में से दोस्त पूछते हैं कि सिलाई मशीन, आप यकीन कीजिए जब एक यतीम बच्ची या बेवा को देते हैं हम उसका फॉलो अप रखते हैं और फिर हमें वो बताते हैं किस तरीके से हम बाइज्जत तरीके से अपना रोज़गार कमा रही हैं, और ये आपके ताउन और अल्लाह के करम से मुमकिन हो रहा है। ये एक वीडियो आपके सामने, और ये बहुत ही ख़तरनाक ट्रेंड है, और इस ट्रेंड को तहरीक इंसाफ के दोस्त फिर हवा दे रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। ठीक, ये पंजाब पुलिस का जवान है, वो अपना मुकम्मल तारुफ कराता है, अपनी वर्दी जो उसने ज़मीन पे फेंकी हुई है, साथ एक बोतल पड़ी है पेट्रोल की, और ये मैं यहाँ ये तो नहीं दिखाऊंगा आग लगाते हुए क्योंकि कुछ मजबूरियाँ होती हैं सोशल मीडिया की। तो ये साहब अपना पूरा तारुफ करा के उसी भावल नगर वाले वाक़ये पर उनसे इजहार हमदर्दी करते हुए ये कहते हैं कि जी मैं अपने इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, मैं एलीट फोर्स का सिपाही हूँ। अपना मुकम्मल तारुफ कराता है, अपनी वर्दी दिखाता है, अपनी बेल्ट दिखाता है और कहता है कि जनाब मैंने इस्तीफ़ा भी दे दिया, मैंने लात मार दी, मैंने ये किया वो किया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा, फिर उसके बाद चाहे ये इस्तीफ़ा किसी भी हवाले से दिया हो, चाहे किसी प्रोपेगेंडा के हवाले से दी, उसके बाद ये अपनी वर्दी को आग लगा देता है, पेट्रोल छिड़क के आग लगा देता है। वो हिस्सा मैंने नहीं दिखाना। लेकिन अब मसला ये है कि इस किस्म का जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड इंतहाई ख़तरनाक है। ये मैंने कल एक ट्वीट की और नारे लगा रहे थे पंजाब पुलिस और आर्मी के जवान के, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। और वहाँ के कुछ जो मकामी हैं पंजाब पुलिस के भी बड़े और वहाँ पे पाक फ़ौज के भी, उन्होंने वहाँ पे बैठ के कोई सुलह सफाई कराई है, जो कुछ भी किया। ऐसी बातों की सुलह सफाई ऊपर से भले जितनी हो जाए, अंदर से नहीं होती। पंजाब पुलिस को भी तरबियत की ज़रूरत है और पाक फ़ौज को भी तरबियत की ज़रूरत है। अब यहाँ मसला ये है, मैंने पहले भी उस दिन वाली वीडियो में भी कहा था, आज भी दोबारा कहूँगा कि पंजाब ये पहला वाक़या नहीं हुआ, ठीक है ना। ये एक दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा के एक थाने पर इसी तरह से घेराव किया गया था, इसी तरह की तोड़ फोड़ की गई थी, इसी तरह की सिचुएशन थी। उसके बाद ये 8-10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। फिर हमने देखा कि मोटरवे पर जवानों को घसीट के, मोटरवे पुलिस को घसीट के लेके जा रहे थे, वो भी यही आर्मी के साथ फड्डा था। उसके बाद हमने ये देखा कि कराची में किस तरीके से लोग जज्बाती हो गए। बताया गया वो कैप्टन सफदर के वक्त उनको 2 बजे 3 बजे रात के कमरा तोड़ के उनको निकाला गया, और फिर हमें पता चला कि जनाब यहाँ तो आईजी को अगवा किया गया। आईजी के अगवा के नतीजे में बहुत सारे ऑफिसर्स ने इस्तीफ़ा दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस वक़्त के आर्मी चीफ से इंक्वायरी की भी, दरख्वास्त की थी वगैरह। उसके बाद हमने देखा कि एक हमारा मुहाफ़िज़ जो कि यहाँ इस्लामाबाद में
कोई किसी पार्टी में रंग रलियां मनाते हुए और शराब पीते हुए पकड़ा गया, उस पर छापा पड़ा उस अड्डे पर, और उस अड्डे पर वो मुहाफिज भी निकल आया। तो उन्होंने अपना तारुफ कराया उस एएसआई को कि मुझे छोड़ दो, मैं फ़लाँ अपना ये वो हूँ। तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो सबको बराबर का सलूक करूँगा, आपको भी अपनी ज़मानत करवाना पड़ेगी। तो खैर उनको खिफ़त उठानी पड़ी, लेकिन वो बेचारे उस एएसआई की शामत आ गई, वो एएसआई पकड़ा गया, पता नहीं कितना अरसा वो जेल अपना उनकी कस्टडी में रहा उनको अगवा किया गया या फिर उनको बाद में जेल में भेजा गया वगैरह वगैरह। तो इससे इस्लामाबाद पुलिस में बहुत ही नफ़रत ने जन्म लिया। असल में यहाँ मसला ये होता है, मुझसे ये मुनाफ़कत कभी होती नहीं है और कभी भी नहीं होगी इंशाअल्लाह, कि यहाँ निजी महफिलों में बैठ के तो आप मोटी मोटी गालियाँ दें, ठीक है ना, और फिर जब ट्वीट करने लगे, बहुत सारे सहाफ़ियों ने भी ट्वीट की, फिर जब ट्वीट करने लगे तो कहें कि जी ये बिल्कुल ठीक किया गया है ये बिल्कुल इसी तरह करना चाहिए था पुलिस के साथ, ये बिल्कुल ये हुआ है, और फिर आप वो नारे दिखाएं कि जनाब जलने वाले जल जाएं और सड़ने वाले सड़ जाएं, ये देखो जनाब इनकी सुलह हो गई है, ये हो गई। और फिर जब निजी महफिलों में बैठें तो फिर आप मोटी मोटी गालियां निकालें इस्टेब्लिशमेंट को। ऐसा नहीं, ऐसी मुनाफकत मुझसे नहीं हो सकती। मामला ये है कि असल में बात यह है कि यहाँ पर पाक फ़ौज हो या पुलिस हो, कोई भी हो, या ब्यूरोक्रेसी हो या सियासतदान हो, वो घिर जाते हैं खुशामदियों में, ठीक है ना। तो बात खुशामदियों की नहीं सुननी चाहिए, बात हमदर्दों की सुननी चाहिए। जो आपसे हमदर्दी करते हैं वही आपसे मुखलिस होते हैं, जो आप पर मुस्बत तनकीद करते हैं वही आपसे मुखलिस होते हैं। मैं कभी भी जो मेरे दिफा का ज़ामिन इदारा है, मैं कभी भी उस पर तनकीद बराए तनकीद का कायल नहीं हूँ, मैं तनकीद बराए इस्लाह का कायल हूँ, ठीक है ना। और मैं वो मुनाफिक नहीं हूँ कि जो निजी महफिलों में बैठ के तो उनको मोटी मोटी गालियाँ दे और फिर यहाँ पे बैठ आके सोशल मीडिया पर अपने चैनल पे बैठ के उनकी तारीफ़ों के पुल बांध दे। तो ये मुनाफकत का जो फ़र्क है, ग्राफ है, ये कम होना चाहिए और ये मुनाफकत ख़त्म हो जानी चाहिए। और ये मुनाफकत जो मफादात के मुलम्माकारी की हुई है ना मुनाफकत पर, बहुत सारे सहाफ़ियों ने भी और बहुत सारे सियासियों ने भी और बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने भी, ये ख़त्म हो जानी चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि पंजाब पुलिस को तरबियत की ज़रूरत है। पंजाब पुलिस इस तरह से घरों में ना घुसे बग़ैर वारंट के, पंजाब पुलिस इस तरह से ना करे, चाहे वो पंजाब पुलिस हो या चाहे वो कोई पुलिस भी हो। अब अचानक से वो जा लगे हैं किसी कमांडो के या मेजर के घर में या उनके रिश्तेदारों के घर में, उधर भी पकड़े गए हैं और फिर उसके बाद उनका यहाँ भी फेंटा लग गया है। तो ये बड़ी एक ख़तरनाक ट्रेंड है। अब लोग कह रहे हैं, बहुत सारे जय्यद सहाफ़ी भी हैं उनमें शामिल, मैं माज़रत के साथ कहूँगा, वो कह रहे हैं कि जनाब बिल्कुल पंजाब पुलिस ने ना आओ देखते हैं ना ताओ और इस तरीके से कर देते हैं और फिर उसके बाद घरों में घुस जाते हैं, ये बिल्कुल इनके साथ ठीक हुआ है। साहब ये ठीक नहीं हुआ, ये जमहूरी सोच नहीं है, ये शऊर वाली सोच नहीं है, ये ठीक नहीं हुआ, ये बहुत गलत हुआ है। आपको क्या पता, इससे पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इंतहाई नफ़रत है और इंतहाई नफ़रत उभारी गई है। इससे पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा है, बहुत एजेंडा हो रहा है। वो लोग जिनको अदालतों ने बाहर निकाला, उनका ECL से नाम निकलवाया, शहबाज गिल उनमें शामिल हैं, मुईद पीरज़ादा उनमें शामिल है, आदिल राजा उनमें शामिल हैं, जिनमें कुछ को इस्टेब्लिशमेंट के अपने लोगों ने बाहर निकलवाया, वो लोग वहाँ बैठ के तबाही मचा रहे हैं। अब इसी तरह आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये वो नहीं, ये वो इस तरह की आप आर्गूमेंट दे रहे हैं कि जैसे कहे कि जी फलां बंदे ने मेरे रिश्तेदार को कत्ल किया और उठ के जनाब मैंने भी जज्बात में आके उसको कत्ल कर दिया, उसके रिश्तेदार को या उसको कत्ल कर दिया। हालांकि उसको तो जाना चाहिए था वहाँ FIR कटवाने के लिए, हालांकि उसको तो जाना चाहिए था वहाँ अदालत और कानून का रास्ता अख्तियार करना चाहिए था। तो आपको कानून अपने हाथ में लेने का अख्तियार किसने दिया है? वो बिल्कुल मैं मानता हूं पंजाब पुलिस ने गलत किया था, पहले कौन सा वो सारा ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसका किसने अख्तियार दिया है कि आप इस तरीके। दूसरी तरह से आप अगर प्रोपेगेंडा देखें, आप प्लांटेड एजेंडा देखें, मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है। ये जनाब, ये आप अंदाज़ा कीजिए, ये हामिद अमीर साहब हैं जो बहुत ही जय्यद सहाफ़ी हैं। आप उससे कुछ भी इख्तलाफ कर लें,
آپ اس کی ساری پوسٹ سے، ٹویٹ سے اختلاف کریں، ان کے بیانات سے اختلاف کریں، ہیں تو بڑے صحافی، اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے، غصے میں آپ کچھ بھی کہہ دیں، لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، اب عمران خان، یہ حامد میر صاحب فرماتے ہیں کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو نماز عید ادا کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ علماء کرام سے پوچھنا تھا کہ ایک مسلمان کو زبردستی نماز عید کی ادائیگی سے روکنے والوں کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ ماشاءاللہ، یہ شرعی حکم پوچھ رہے ہیں کہ ان کو نماز عید سے روکا گیا اور شرعی حکم کیا ہے؟ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، حامد میر صاحب، جب یہ عمران خان کی آڈیو آئی تھی سر عائلہ ملک کے ساتھ، اس آڈیو کو کسی نے بھی اس سے انکار نہیں کیا، اس کو مسترد نہیں کیا۔ سر آپ نے اس وقت بھی کسی مفتی سے یا کسی عالم دین سے یا کسی بڑے سے، مذہبی پیشوا سے کوئی شرعی حکم پوچھا تھا؟ بھائی اب یہ شرعی حکم کیا ہے؟ جب عمران خان صاحب کی یہ جو ناجائز بیٹی، یہ جو ٹیرین وائٹ، آپ نے اس وقت بھی کسی سے کوئی شرعی حکم پوچھا کہ ایک مسلمان رہنما، ایک سیاستدان جو ہمارا ایک دفعہ وزیر اعظم بھی رہا، ہمارا قومی ہیرو ہے، وہ اگر ناجائز بچی پیدا کرتا ہے، آپ نے اس وقت بھی کوئی شرعی حکم پوچھا تھا؟ آپ نے، وہ ریحام خان ان کی بیوی رہیں اور انہوں نے کتاب لکھی، اور اس کتاب میں انہوں نے وہ لکھا کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، اللہ مان الحفیظ، آپ نے سر اس وقت بھی کوئی شرعی حکم پوچھا تھا علماء سے؟ یہ تو آپ مذہبی کارڈ استعمال نہ کریں۔ اب مصیبت یہ ہے، آپ کا اپنا چینل کہہ رہا ہے، اپنا جیو نیوز، کہ ان کی عید نماز انہوں نے پڑھی اور وہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان آپس میں گلے بھی ملے۔ ایکسپریس نیوز کہہ رہا ہے کہ انہوں نے عید نماز پڑھی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملے، شاہ محمود قریشی۔ بہت سارے لوگوں نے اس پر ویڈیوز کی کہ جناب انہوں نے صف اول میں بیٹھ کے کھڑے ہو کے نماز پڑھی اور پھر وہ ایک دوسرے سے گلے بھی ملے۔ اب آپ کا اپنا چینل آپ کے بیانات کے تضاد میں چل رہا ہے، اور میں حیران ہوں کہ وہ شہر بانو صاحبہ فرماتی ہیں، شاہ محمود قریشی کے صاحبزادی، جی میرے والد صاحب کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی۔ میں حیران ہوں کہ بکرے اور مرغے دیسی گھی میں پکا کے ان کو کھلائے جا رہے ہیں۔ 7 بیرکیں فارغ کی گئی ہیں، 2 میں وہ رہتے ہیں، 5 میں وہ ایکسرسائز کرتے ہیں بھاگنے کے لیے۔ 10 لاکھ کی ایکسرسائز مشینیں ان کو پرووائڈ کی گئی ہیں۔ کچن میں کھانا ان کا اسپیشل کچن میں بنتا ہے۔ 14 بندوں پہ 1 سیکیورٹی اہلکار ہے، اور صرف عمران خان پر 20-25 سیکیورٹی اہلکار ہیں۔ اتنی سہولتوں کے باوجود کوئی مان سکتا ہے ان کو عید نماز کی اجازت نہ ہو؟ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ وہ مریم نواز، جس کے وہ سیل تھا کہ جس میں واش روم بھی اسی سیل میں کھلتا تھا، وہ مریم نواز جو ان کے والد بھی اسی جیل میں تھے، لیکن والد کو بیٹی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، بیٹی کو والد سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، وہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں کر پاتی۔ اور یہ ایڈوکیٹ جنرل نے یہ لاہور ہائی کورٹ میں ساری فیسلٹیز بتائیں۔ یہ فیسلٹیز آج تک 1947 سے لے کر آج تک کوئی چیلنج کر کے، یہ میں بات کر رہا ہوں، کوئی ایک قیدی دکھائیں جو سیاسی ہو، غیر سیاسی ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے نا، اس کا غیر سیاسی کو تو چھوڑ دیجیے، آپ پھر کہیں گے کہ مشرف صاحب کو کوئی اس طرح سے کوئی کسی نے وارنٹ گرفتاری ان کے جاری کیے تھے، تو وہ پھر اپنے گھر میں سب جیل ہوا تھا، سب جیل یہاں پر پنکی پیرنی کی بھی ہے، بنی گالہ کا محل، تو وہ کوئی ایک قیدی باقی دکھا دیں جو سیاسی ہے، جس کو اس طریقے سے پاکستان کے پہلے الیکٹڈ وزیر اعظم کا سیل بھی ہم نے دیکھا، وہ کس طرح کا سیل تھا جس میں بندہ صحیح ٹانگیں لمبی کر کے سو نہ سکے۔ پاکستان کے ان کا وزیر اعظم 3 دفعہ کے الیکٹڈ وزیر اعظم کی بھی جیل ہم نے دیکھی، اور اس میں بھی دیکھا کہ جناب جس طریقے سے ان کو فون کرنے کی اجازت نہیں تھی اپنے اس بیوی کو کی جو بستر مرگ پہ تھی۔ حالات کہاں پر پہنچ گئے ہیں؟ نون لیگ کے رہنماؤں نے اب سنا ہے جناب کہ ضمنی الیکشن سے لڑنے سے انکار کر دیا ہے، مسترد کر دی ہیں اپنی ٹکٹیں جو نون لیگ نے ان کو دی ہیں، جن میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں، جن میں جناب میاں جاوید لطیف صاحب بھی ہیں، جن میں سب سے بڑھ کے خواجہ سعد رفیق صاحب بھی ہیں۔
اور بھی کچھ لوگ ہیں جو بڑے بڑے زما ہیں. کبھی آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ رانا ثناء اللہ جیسا بندہ، رانا ثناء اللہ کو سنا ہے کہ سینٹ کا ٹکٹ آفر ہوا انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا. شدید اختلافات ہیں مفاہمتی گروپ اور مزاحمتی گروپ میں، جس میں سینیٹر عفنان اللہ خان بھی شامل ہیں اور لوگ بھی شامل ہیں اس گروپ میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت ہمیں نہیں لینی چاہیے تھی، یہ حکومت ہمیں قطعاً نہیں لینی چاہیے تھی، یہ حکومت یہ لے کر ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. ان کے وفاقی حکومت سے اختلافات ہیں، ان کے صوبائی پنجاب کی حکومت سے بھی اختلافات ہیں. اب مسئلہ یہ ہے نا، جو حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، جو ظاہر ہے انہوں نے شیروانی پہننی ہوتی ہے، انہوں نے جھنڈے لگانے ہوتے ہیں، اور جو بیٹھے ہوتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو بہت کچھ نظر نہیں آتا. مثلا یہ عظمہ بخاری صاحبہ کی میں آپ کو جیو نیوز پر ایک چھوٹا سا کلپ دکھا رہا ہوں، اور وہ کیا فرما رہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ چہرے پہ کیا لگاتی ہیں، اور سب سے بڑھ کے مریم نواز صاحبہ کتنے کا جوڑا پہنتی ہیں، کتنے روپے کا، کتنے پیسوں کا جوڑا پہنتی ہیں. یہ سن کر آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. اس سے ثابت کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے. اس کے بعد میں آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب، میاں جاوید لطیف صاحب، ان کے میں ذرا سناتا بھی ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ ذرا دیکھیے گا، یہ ذرا سنیے گا، یہ پہلے میں عظمہ بخاری صاحبہ کا ایک چھوٹا سا آپ کو کلپ سنوانے لگا ہوں، یہ دیکھ لیجیے. میں بڑا کیٹیگوریکلی آپ کو بتا سکتی ہوں کہ شاید ان کے چہرے پہ 1 یا 2 چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، دیٹس اٹ. اور انہوں نے لون کے عام جو ہم 500 600 700 800 کا جو جوڑا بازار میں مل رہا ہوتا ہے اس کو سلا کے وہ پہن لیتے ہیں. بات کپڑوں کی قیمت سے اس سے نہیں، تو بات ہے تو کہ آپ کیری کیسے کر رہے ہیں، اور وہ ختم ہے ان پہ کیری کرنا چیزوں کو. ان کی میں تو بہت ان سے انسپریشن لیتی ہوں، ڈسکس کرتے ہیں کبھی کبھار. اب تو جب سے وہ سی ایم بنی ہے یہ والی گفتگو ذرا کم ہو گئی ہے. پہلے یہ والی گفتگو کافی ہوتی تھی کپڑوں کے بارے میں، فیشن کے بارے میں. اب یہ گفتگو بہت. مریم نواز صاحبہ جو کپڑے پہنتی ہیں وہی کوئی 500 700 والا جوڑا لے کے، ٹھیک. اب اس میں 2-3 باتیں نظر آتی ہیں. آپ جو مجھے پاکستان کے اندر سے سن رہا ہے، چلے اوورسیز پاکستانی اس کو اگر شاید اندازہ نہ ہو، آپ مجھے لان کا وہ 500 700 والا کپڑا مارکیٹ سے لے کے پہنتی ہیں. آپ مارکیٹ میں چلے جائیں نا، آپ کو کون سا لان کا 500 والا کپڑا ملتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حکمران اتنے ناواقف ہیں، اتنے نابلد ہیں، اتنی ان کے پاس مس انفارمیشن بلکہ ڈس انفارمیشن کہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ آج کا ریٹ کیا ہے. یہ وہی جیسے مٹر بک رہے تھے 250 روپے 300 روپے کلو، ٹماٹر بک رہے تھے 400 روپے کلو. وہ جناب اس وقت کے وزیر خزانہ وہ حفیظ شیخ صاحب وہ کہتے ہیں کہ مٹر تو 20 روپے 5 روپے کلو ہیں یا 20 روپے کلو ہیں، ٹماٹر تو 20 روپے کلو ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ وہی صورتحال چل پڑی ہے کہ مریم نواز صاحبہ لان کا جو جوڑا پہنتی ہیں، جو سوٹ پہنتی ہیں، وہ 500 روپے کا ہے. میں اب اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا اور نہ ہی اپنا وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں اس پہ تبصرہ کر کے. میں بہت ہی یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا 1-2 شارٹ میں آپ کو سنواتا ہوں، پھر اس کے بعد ذرا دیکھیے گا کہ مریم نواز صاحبہ، رانا ثناء اللہ صاحب اور میاں جاوید لطیف صاحب، ان کے بیانات میں تضاد کیا آ رہا ہے. یہ ذرا پہلے تو رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک شارٹ اور سنیں نا، یہ دیکھیے. محسن نقوی صاحب نیا ہوتا جو چاہیں گے ان کو مل جائے گا. ویسے محسن نقوی صاحب کا میرا خیال ہے کہ کافی جو ہے وہ محاسبہ ہو گیا ہے. تو فیصل واڈا صاحب کی اب بات کر لیں. فیصل واڈا صاحب، محسن نقوی صاحب، انوار اللہ کاکڑ صاحب، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی خاندان، ایک ہی قبیلے سے ہیں. آپ کے وزیر خزانہ بالکل ان کو بھی ان کا کزن کہا جا سکتا ہے. محسن نقوی صاحب، انوار الحق کاکڑ صاحب، فیصل واڈا صاحب ایک ہی قبیلے کے ہیں، اور جو اورنگزیب صاحب ہیں وزیر خزانہ، ان کو بھی ان کا کزن کہا جا سکتا ہے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب ایکس وزیر داخلہ، نون لیگ کے بہت بڑے رہنما، ان کا پنجاب میں بھی رہے اور شہباز شریف کے بھی بہت قریب، نواز شریف کے بھی بہت قریب، مریم نواز صاحبہ کے بھی بہت قریب. یہ کیا کہہ رہے ہیں
یہ کوئی نہ میں نے کوئی کسی قسم کا یہاں پہ کنفیوژن پھیلانی ہے، یہ میں نے حقائق پر مبنی یہ چیزیں دکھا رہا ہوں۔ اب یہ ذرا آپ سنیے گا، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ ایکس وزیر داخلہ کیا فرما رہے ہیں موجودہ وزیر داخلہ کے بارے میں۔ یہ دیکھیے۔ چاہ رہے ہوں کہ ہماری مرضی کے آفیسر ہوں، وزیر داخلہ چاہ رہے ہوں میری مرضی کے آفیسر ہوں، اور وزیر داخلہ شکایتیں کرتے ہوں کہ جناب یہ نہیں ہو رہا وہاں پہ ٹھیک، تو اگر وزیر اعظم کو یہ آنکھیں دکھائیں گے وزیر داخلہ ان کی کیبنٹ کے پاس، تو کیسے چلے گا یہ سسٹم؟ بھائی ان سے ریکویسٹ ہی کی جا سکتی ہے کہ آنکھیں نہ دکھائیں، ان سے اور تو کچھ نہیں کہا جاتا۔ آج کل آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ بالکل ان سے جو ہے وہ ریکویسٹ ہی کی جا سکتی ہے۔ آپ کے مخالف کیا اس وقت ہو گیا شہریار افریدی، آپ کو بہت غصہ تھا ان پہ، اور آپ کے ظاہری بات آپ قید میں رہے، اب تو شہریار افریدی بھی جیل سے ہو کے آئے ہیں اور بڑا مشکل وقت دیکھ کے آئے ہیں۔ وہ جب جیل میں تھے تو میری ان دنوں میں جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں وہاں پہ ان سے ایک ملاقات ہوئی تھی، ایک میٹنگ بھی، تو آپ یقین کریں کہ میں نے جو ہے وہ اسپیشلی ان کے متعلق پوچھا، اور میں جو کہہ سکتا تھا یا کر سکتا میں نے انہیں کہا کہ انہیں آپ جو ہے وہاں پہ جو آپ ان کو سہولت دے سکتے ہیں آپ دیں۔ آج بھی عمران خان کو جو بھی سہولتیں دی گئی ہیں کبھی ایک لفظ نہیں کہا کہ یہ کیوں دی گئی۔ جیل ہوتی ہے، چاہے وہ عوام وہاں پہ جو مرضی سہولتیں دے دیں، لیکن بہرحال جیل کے اندر جو عمران خان اس وقت کرتے رہے ہمیں تنگ کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کوئی مناسب عمل نہیں تو آپ نے یعنی اور اس عمل کو نہیں دہرایا جانا آپ نے دوبارہ دہرانے کی نہ کوشش کی نہ آپ کی چاہت ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں۔ تو یہ آپ کی باتیں کیوں چل رہی ہیں؟ لوگ مزے سے دھیمے انداز میں آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ رانا صاحب تیار ہو اگر کوئی حالات ایسے ہوئے جیل جانا پڑے، اور آپ آگے سے کہہ رہے ہیں تیار ہیں؟ نہیں جی بالکل، بلکہ تیاری کر رہے ہیں۔ کیا تیاری ہے اس کے لیے؟ خاص تیاری ہے جیل جانے کی؟ بالکل تیاری کر رہے ہیں اور ذہنی طور پہ تیار ہیں، کیونکہ پاکستان ہے، یہاں پہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کسی کے باہر آنے یا اندر کسی بھی وقت کو باہر آ سکتا ہے۔ کسی رانا صاحب نے پہلے بھی بہت سارے ٹی وی پروگرام میں کہا کہ کسی بھی وقت ہم جیل میں جا سکتے ہیں۔ یہ آپ اندازہ کیجئے۔ اب میں آپ کو وہ ساٹھ سنوانے لگا ہوں، اسی پر ویڈیو ختم کروں گا کہ مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہی تھیں، اور رانا ثناءاللہ صاحب، مریم نواز صاحبہ جب عمران خان کو سزا ہوئی اس وقت وہ کمپین چلا رہی تھی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ سزا بالکل ٹھیک ہوئی ہے، اور آج ان کے اپنے لوگ رانا ثناءاللہ، میاں جاوید لطیف اور یہ سارے کیا کہہ رہے ہیں، یا تو پھر نون لیگ والوں کو پتہ ہی نہیں چلا اس وقت کہ کیا ہوا ہے، اور یا پھر وہ پتہ چلا ہے تو اس وقت تو جناب ان کو کہ چلیں عمران خان اندر چلا گیا، اب کچھ نہ کچھ ہم الیکشن جیت لیں۔ اب الیکشن وہ جیت نہیں سکے اس حساب سے جس حساب سے وہ چاہتے تھے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس ساٹھ کے بعد، اس ویڈیو کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سچویشن کتنی گمبھیر ہے، سچویشن کتنی خطرناک ہے، صورتحال کتنی کنٹرول سے باہر ہے، اور حکومت یہاں کس کی ہے، اور حکومت کا مستقبل کیا ہے، اور حکومت چلنی کس حد تک ہے، نون لیگ کے اندر کیا لاوا پک رہا ہے، یہ آپ اس ساٹھ کے بعد بہت اچھے سے اندازہ کر پائیں گے۔ یہ سن لیجئے۔ وہ جن کیسز میں آخری ہفتے میں سزا دی گئی ہے، وہ 31 سال جو سزا دی گئی ہے، وہ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے الیکشن کو ڈیمیج کرنے کے لیے دی گئی تھی۔ اس نے ہمیں بڑا ڈیمیج کیا۔ جو عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا وکٹم کارڈ ہے، ہمدردی کا کارڈ، وہ بڑا چارج ہوا اس کے ساتھ۔ ایک ہفتے میں کیا ایمرجنسی قیامت آ گئی تھی کہ بھئی آپ نے ایک ہفتے میں 3 سزائیں دینی تھی؟ جماعت کی ہوتی تو نظر آتی۔ آپ بتائیں کہ ہمیں تو سادہ اکثریت بھی نہیں ملی بھائی، مگر ملبہ ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ آپ بھی کٹ پتلی ہے، کہنے کا مطلب یہ ہوا۔ دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، الفاظ سخت ہیں، شرمندگی والے ہیں۔ یہ حکومت بنائی نہیں، بنوائی گئی ہے۔ ہماری تو خواہش وہ قومی حکومت بنانے کی نہیں تھی۔ عمران خان کو 10 سال سزا ہو گئی قومی راز افشا کرنے پر، جو آج ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ آج صبح میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو کچھ میڈیا والے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی جلدی میں مقدمہ چلا ہے جی، یہ مقدمہ جلد بازی میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو میں نارووال، شکر گڑھ اور ظفروال
सवाल से पूछना चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी में ये फैसला किया गया है, तो मुझे बताओ क्या उसको ये सजा ठीक हुई है या गलत हुई है? कई टीवी पर एंकर्स बैठ के कहते हैं ये सियासी सजा है, ये सियासी मुकदमा नहीं है, ये सियासी सजा भी नहीं है। अब जनाब आपके अपने लोग कह रहे हैं कि ये सियासी सज़ा थी और ये हमें डैमेज करने के लिए दी गई थी। या तो उस वक़्त आप लोगों को पता नहीं चल रहा था, या उस वक़्त आपने मसलियत से काम लिया, या उस वक़्त कोई उम्मीदें और थीं। अगली वीडियोस में मैं कुछ एक्सक्लूसिव बातें आपके साथ शेयर करूंगा, बोल रहा हूं बहुत ही एक्सक्लूसिव बातें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।